السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 6 اب کیا کروں صفحہ نمبر 32 سے بقایا سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اسی کشمکش میں مبتلا ساری رات بیت گئی۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوتے ہی وہاں سے کٹو بیگم کا گزر ہوا۔ ننھے گٹو نے اسے مدد کے لیے پکارا۔ کٹو بیگم نے اسے حیرانی سے دیکھا اور بولی، ارے میاں، یہ تم غار میں کیسے پہنچے؟ یہ سن کر گٹو نے سرد آہ بھری اور بولا، میں کل چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، مگر طوفانی بارش کے باعث اس غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں اتنی خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا ہے، میں بہت اذیت میں ہوں، خدارا مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نہ بابا نہ، اتنی خطرناک جھاڑیاں اور میں ٹھہری نازک اندام، میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں تو کوئی طاقتور جانور یا خود اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتے ہیں۔ کٹو بیگم صاف انکار کرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ یا اللہ، تیری مخلوق کتنی بے حس ہے، کسی کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں، میری مدد کر، صرف تو ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ ننھا گٹو رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا کہ اتنے میں ادھر سے ایک ہرن کا گزر ہوا۔ گٹو نے اسے مدد کے لیے کہا۔ ہرن بولا، پیارے بھائی، مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ جھاڑیاں بہت خطرناک ہیں۔ میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی اور مل گیا تو اسے آپ کی مدد کے لیے بھیج دوں گا، ورنہ… یہ کہہ کر ہرن نے اپنی راہ لی، مگر آگے جا کر وہ اپنا وعدہ فراموش کر بیٹھا۔ گٹو مارے تکلیف کے اب ادھموا ہو گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اتنے میں ادھر سے ایک خرگوش کا گزر ہوا۔ وہ گٹو میاں کو خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے چند اور ساتھیوں کو بلا کر لایا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گٹو کو خاردار جھاڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اس دوران میں وہ خود بھی بے حد زخمی ہوئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار وہ گٹو کو موت کے منہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ گٹو کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور وہ بولا، آپ لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر میری مدد کی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اگر کبھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، آپ کے کام آنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ ارے بھائی، کیسی بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو ہمارا فرض تھا، خرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یوں کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن جنگل میں شدت کی گرمی پڑی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ آسمان آگ برسا رہا تھا، لو کے تھپیڑوں سے جانور بے حال تھے۔ آخر کار درجہ حرارت اتنا بڑھا کہ اس نے آگ کی شکل اختیار کر لی، جس نے پلک جھپکتے ہی پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پورے جنگل میں چیخو پکار مچ گئی، ہر سو جانوروں کی آہ و بکا سنائی دے رہی تھی۔ سب جانور اپنی اپنی جان بچانے کی کوشش میں سرگرداں تھے، مگر یہ کیا، ننھا خرگوش ایک درخت تلے دبا بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رہا تھا۔ گٹو اپنے والدین کے ہمراہ جب وہاں سے گزرا تو ننھے خرگوش کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر دوڑ کر آیا۔ اس نے اپنی نازک سی سونڈ سے درخت کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اس کے نیچے دبا ہوا خرگوش باہر نکل سکے، مگر بے سود۔ یہ دیکھ کر گٹو کے والد نے آگے بڑھ کر اپنی سونڈ کی مدد سے درخت کو اٹھا کر ایک ہی وار میں دور پھینک دیا۔ گٹو نے خرگوش کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر اپنے اوپر سوار کیا اور اسے جنگل سے باہر لے آیا۔ ننھے خرگوش نے جان بچانے کے لیے ننھے گٹو کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، کیسی بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔